بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. گرامی قدر علماء کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں اس مدرسے میں الحمدللہ پہلے بھی ایک دو بار حاضری ہوئی ہے. یہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پورے بر صغیر کے قدیم ترین مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس کو بنایا، جو اس تقریباً 150 سال میں، 1.5 صدی میں جو اس کے منتظمین، متعاونین، معاونین، طلباء، مدرسین رہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. 1857 عیسوی میں جب انگریزوں نے مغل حکومت، جو اس وقت اسلامی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، جب ان کے خلاف غدر کیا، یہ جو کہا جاتا ہے نا غدر 1857، یہ مسلمانوں کی طرف منسوب نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے غالباً ارشاد الملوک کے مقدمے میں یہ فرمایا ہے، اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ غدر انگریزوں نے کیا اور مسلمانوں سے کیا. تو اس وقت پھر انگریزوں کے خلاف مختلف بر صغیر کے پورے علاقے میں مختلف جگہوں پر ان کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں، جس میں سے جو دوآبا کا علاقہ تھا، جو یہ سہارنپور اور دیوبند اور ادھر، یہاں حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، حافظ ضامن شہید، ان پر مشتمل ایک حکومت باقاعدہ بنی، جس کے امیر مولانا امداد اللہ مہاجر مکی تھے، اور اس وقت کے قاضی القضاء حضرت گنگوہی تھے، اور اس حکومت کے رئیس العساکر حضرت مولانا قاسم نانوتوی تھے، اور دیگر ہمارے اکابر جو تھے. لیکن وہ مسلح تحریکیں، کیونکہ ان میں آپس میں ربط نہیں تھا، اور ظاہر ہے ایک چیز حکومتوں پر ہو، اور مغل حکومت پر چھوڑی ہوئی تھی، اور انگریز تو اس سے تقریباً 100 سال پہلے سے یہ تیاری کر کے آئے تھے کہ ہم نے یہ حکومت لینی ہے، اور وہ سازشیں کر رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے. تو ان کی اگر بغاوت بھی کامیاب ہو گئی. ادھر مسلمان جو تھے وہ تو بالکل صرف فوراً ان پر افتاد پڑی، تو ایک متبادل کے طور پر وہ آئے تھے، اور پہلے سے تیاری نہیں تھی، نہ تقاضوں کا پتہ تھا، نہ یہ پتہ تھا کس طرح حکومتیں چلتی ہیں. اس لیے وہ تحریکیں مختلف جگہ پر چلی، اور وہ سب ہی تقریباً ناکام ہو گئی جو مسلح تحریکیں تھیں انگریزوں کے خلاف. اسی وجہ سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہیں وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے، اور مدرسہ سولتیاں میں ہی ان کا قیام رہا، جہاں مجھے بھی تقریباً 17 سال سعادت رہی پڑھانے کی. ہمارے حضرت والد صاحب بھی وہاں پڑھاتے رہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کے حکم سے. بلکہ وہ جو دیوان تھا حضرت حاجی صاحب کا، حضرت شیخ نے کہا، ان کو حکم دیا تھا کہ آپ نے ذکر وہاں کیا کرنا ہے، اور سولتیہ والوں کو بھی فرما دی. تو فجر کے بعد روز حضرت والد صاحب اپنی نوجوانی میں وہیں جا کر ذکر کیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ جب تحریک ناکام ہو گئی، اور مسلح تحریک ناکام ہو گئی، اور جیسا کہ آتا ہے کہ صرف دلی اور اس کے مضافات میں تقریباً 10,000 علماء کو
جو ہے پھانسی دے دی گئی۔ اس زمانے میں علم کا مرکز، دینی علم کا مرکز دلی تھا۔ حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی دونوں نے دلی میں ہی تعلیم حاصل کی تھی مولانا مملوک العالی سے، اور وہ گورنمنٹ کالج تھا، یعنی اس وقت تو مغلوں کی حکومت تھی نا، اس لیے وہ یہ نہیں تھا، کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انگریزوں کی کتابیں نہیں پڑھتے تھے۔ اگرچہ وہ کالج انگریزوں نے قائم کیا تھا، نام بھی انگریزوں کا تھا، لیکن انگریز بھی بطور مغلیہ رعایا کے وہ قائم کرتے تھے، یہ نہیں کہ وہ اس وقت حکومت میں تھے۔ تو اس لیے دلی میں یہ بہت ظلم ہوا علماء پر، اور باقاعدہ ایک اس کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے دلی کیپٹل تھا، عاصمہ تھا، دارالحکومت تھا، تو وہاں کے علماء پر زیادہ زور ہوا، اور وہاں بہت 10,000 تو کم از کم آتا ہے، اور اس سے زیادہ ہی پورے ملک میں جو ہے وہ شہید کیے گئے علماء۔ تو پھر جب یہ حضرت حاجی صاحب بھی چلے گئے، تو مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت گنگوہی نے، مولانا رشید احمد گنگوہی نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ اب حکومت تو چلی گئی ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے، اور ظاہر کوئی اسباب بھی نہیں ہے کہ یہ حکومت واپس آ جائے، تو اس لیے اب دین تو بچانا ہے، کیونکہ انہوں نے بغاوت بھی یا یہ جو مسلح تحریک بھی چلائی تھی، یہ کوئی اپنے نفس کے لیے یا اس لیے نہیں تھی کہ کوئی وہ بدماش تھے اور ان کو شوق تھا اسلحہ اٹھانے کا، بلکہ دین کی ایک ضرورت سمجھ کر یہ کام کیا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اب دین کا تقاضا کیا ہے اس وقت کہ ہم کیا کریں، یہی تحریک چلاتے رہے یا پھر دین کو بچائیں۔ انہوں نے کہا دین کو بچائیں، اس کا ذریعہ پھر انہوں نے مدارس کو بنایا کہ ہم مدارس قائم کریں گے، اس کے ذریعے دین بچائیں گے۔ اور یہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کا مخالف ہے وہ بہت سی ایسی چیز ہے جس پر وہ اعتراض نہیں کرتا۔ تو اس وقت انگریز حکومت کا یہ ماٹو تھا کہ ہم بہت علم دوست ہیں، اور یہاں تو ہم علم لے کر آئے ہیں بر صغیر میں، تو اس لیے مدرسے قائم کرنے میں انگریزوں نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ بجائے یہ سیاست میں جائیں اور ہمارے لیے درسر بنے، ان کو مدرسہ میں قائم کرنے دو۔ اور وہ خود کہہ دیتے کہ ہم نے حکومت سے کوئی مدد بھی نہیں لینی، تو ٹھیک ہے، نہ حکومت پر کوئی بوجھ بنیں گے، خود ہی مسلمان کریں، اور یہ چلتے رہے۔ اب ان کو نتیجہ نظر آ رہا ہے اور وہ مدارس کے خلاف ہو رہے، تو وہ بالکل بے سر و سامانی میں عوامی چندے سے یہ مدارس قائم ہونے شروع ہوئے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ مدرسہ بھی ہے، غالباً 6-7 سال بعد دارالعلوم کے بعد یہ بھی بنا یہاں لاہور میں، اور ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو مدارس ہیں اس کے پیچھے آپ سمجھیں کہ جذبہ کیا تھا ہمارے اکابر، دین کی حفاظت، دنیا کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اس لیے سب سے پہلے تو جو مدارس میں طلبہ آتے ہیں وہ بھی اپنی اس تصحیح نیت کے ساتھ آئیں کہ ہم نے دین کی حفاظت کرنی ہے، اصل یہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے میدان کیا ہو وہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ نکل کر یہی میدان میں رہیں، مسجد مدرسے میں ہی رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ جو علم جس کی فضیلت احادیث میں قرآن میں آئی ہے اس سے مراد علم شرعی ہی ہے، اس میں بالکل یہ اجماع ہے علماء کا۔ ہاں جو دوسرے علوم ہیں، جو دنیاوی علوم ہیں، ان میں اگر آپ انسانیت کی خدمت کی نیت کر لیں تو اس کے پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا، اور کبھی کبھار وہ فضائل جو علم کے آئے ہیں وہ بھی کچھ جزوی فضائل اس میں بھی مل جائیں گے، لیکن جس علم پر جو فضیلتیں آئی ہیں حدیث میں، جو آپ پڑھتے ہیں کتاب العلم، فضائل علم وغیرہ میں، وہ ساری فضیلتیں صرف اور صرف دین علم کے بارے میں، شرعی علم، اور جو اس کے ممد و معاون علوم ان کے بارے میں، بلکہ بعض مشائخ نے تو جو معاون علوم ہیں اس میں بھی تقسیم کی ہے، جیسے علوم اللغہ کو تو کہا ہے کہ اس پر ثواب ملے گا، لیکن جو علوم اعلیٰ ہیں خالصتاً منطق وغیرہ، فلسفہ وغیرہ، ان پر وہ کہتے ہیں کہ ثواب نہیں ملے گا، البتہ اگر گمراہ نہیں ہوا تو پھر گناہ نہیں ہوگا، ورنہ گناہ ملے گا اگر گمراہ ہو گیا اس کو پڑھ کے۔ تو یہ اتنا یعنی اس پر ہے۔ تو یہ جو علوم طب ہے یا انجینئرشپ ہے یا دوسری جتنے علوم ہیں، ان میں ہمارے مشائخ کا یہی ذوق رہا ہے کہ اگر اس میں نیت اچھی نیت سے پڑھا جائے، یہ نہ ہو کہ میں نے خود اس سے فائدہ اٹھانا ہے، بڑا منصب لینا ہے، کیونکہ یہ نیت سے تو اگر دینی علم بھی پڑھا جائے تو وہ گناہ کا کام ہے، تو وہاں گناہ تو نہیں ملے گا اس نیت سے اگر پڑھیں گے کہ میں نے اچھا منصب لینا ہے، یہ کرنا ہے، یعنی مجرد علم کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ نیت کرنی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ حب جا وغیرہ یہ مذموم اخلاق ہیں، جن کی اخلاق ذمیمہ ہیں، جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی ہے اور ان کو ختم کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تو لیکن اگر اس میں اچھی نیت کر لی جائے کہ میں اس لیے ڈاکٹر بننا ہوں کہ میں انسانیت کی خدمت کر سکوں، انجینئر اس لیے بننا ہوں کہ میں
لوگوں کے لیے سہولت پیدا کر سکوں، چھوٹی جگہ پر ان کو اچھا گھر دے سکوں، ان کو ہوادار گھر مہیا کر سکوں. تو اس لیے میں کامرس پڑھنا ہوں کہ لوگوں کی تجارت، مالی امور اچھے ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں. تو یہ اگر اچھی نیت کر لی جائے تو انشاءاللہ اس پر اس نیت کی وجہ سے ثواب ملے گا، اس علم کی وجہ سے نہیں. تو یہ ہمارے اکابر نے صرف دین کی خدمت کے لیے مدارس قائم کی کہ دین کی حفاظت ہو جائے. بر صغیر کے جو مسلمان ہیں، کیونکہ یہ بر صغیر دوسرا علاقہ ہے اندلس کے بعد جہاں حکومت مسلمانوں کی تھی لیکن مسلمان اقلیت میں تھے، اور اندلس کا سقوط 400-500 سال پہلے ہو چکا تھا. اس وقت 400 سال اور 500 سال ہو گئے. تو یہ یعنی دو خطے ہیں دنیا میں جو گزرے ہیں. ایک اندلس کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی 800 سال لیکن وہ اقلیت میں ہی رہے، اکثریت آبادی کی جو تھی وہ غیر مسلم تھی. اور دوسرا خطہ یہ تھا بر صغیر کا کہ جہاں حکومت اگرچہ مسلمانوں کی تھی لیکن مسلمان خود بذات خود اقلیت میں تھے. تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے جب آپ سے حکومت چلی گئی، آپ ایک دم اقلیت میں آ گئے تو یہ ڈر ہوگا کہ یہ نہ ہو جو مسلمانوں کا وہاں اندلس میں حال ہوا کہ وہ تقریباً جب سقوط ہوا ہے ان کی وہاں آبادی 20 لاکھ کے قریب تھی، اور جب 1 سال کے بعد وہاں ایک بھی مسلمان نہیں تھا. تو کہیں یہاں بھی یہ حالت نہ ہو جائے، کیونکہ وہاں یا تو مرتد ہو گئے، ان کو مرتد کر دیا گیا زبردستی، یا وہ ہجرت کر گئے. تو اندلس میں اسلام ختم ہو گئے. تو اب دوبارہ 30-40-50 سال پہلے جب یورپ میں ذرا لیبر کی ضرورت ہوئی اور انہوں نے لے کر گئی ہیں دنیا سے، تو مسلمان دوبارہ وہاں آباد ہوئے. انہیں تو بالکل ایک مسلمان بھی نہیں تھا. آثار ان کے نظر آتے تھے بلڈنگیں وغیرہ، لیکن اب آبادی کوئی بھی نہیں تھی مسلمان. تو یہ ڈر کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ مدارس کی تحریک رکھی، اور مدارس پورے ملک میں آہستہ آہستہ بننے شروع ہوئے. افراد تیار کیے، ادارے تیار کیے. الحمدللہ جو آج پھل پھول کر چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ سری لنکا، برما. یعنی برما میں بھی 1954 میں غالباً فوجی انقلاب آیا ہے جس نے مدارس بند کیے ہیں، ورنہ وہاں دارالعلوم رنگون میں 1952-53 میں ہمیں ایک عالم ملے تھے مکہ میں، وہ وہاں کے فاروق تحصیل بتا رہے تھے کہ ہمارے دور میں 1950 کے قریب تقریباً 2000 طالب علم پڑھتے تھے دارالعلوم رنگون میں. اور رنگون شہر سے باقاعدہ چلتا آتا تھا دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم کے لیے، وہاں سفر آ جاتے تھے. تو کتنی دور ہے. اور بہادر شاہ ظفر نے اس لیے وصیت کی تھی نا مجھے رنگون میں دفن کیا کہ وہاں کے مسلمان مضبوط بھی تھے اور اس وقت آزاد بھی تھے، انگریز حکومت کے تابع نہیں تھے، وہ آزاد مملکت تھے اس وقت. لیکن بہرحال وہاں وہ انقلاب آیا. یہ جو سہیل بابا صاحب ہیں آج کل آپ سنتے ہوں گے، ان کے جو والد تھے یہ برما سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ مکہ کی مشہور عطر کمپنی ہے سرتی، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اطور، ان کے بھی جو بانی ہیں یہ بھی وہاں رنگون سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں. تو گجراتی اصل ہے سورت کے، لیکن وہاں رہتے تھے، وہاں سے مکے آئے کیونکہ وہ انقلاب کے بعد ہے. اور یہ اراکان کا مسئلہ بھی اس کے بعد ہی شروع ہوا کہ ان کو انہوں نے اپنا شہری ماننے سے انکار کر دیا اور ان کی بالکل شناخت ختم ہو گئی، وہ ہجرت کر کے مختلف دنیا میں گئی. بہرحال تو یہ میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ مدارس میں جو آئے اور اپنے آپ کو یہاں داخلہ جب دیتا ہے مدرسے میں، تو اب اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرے. ہاں، پڑھنے کے بعد وہ میدان کون سا لیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. وہ خالص دینی یہی میدان لے لے، مسجد مدرسے میں لے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ افضل ہے. مجھے زیادہ کرنا وہ اس سے ہٹ کر کوئی اور شعبے میں چلے جاتا ہے، اسکول ٹیچنگ شعبے میں چلے جاتا ہے، اوقاف کی امامت لے لیتا ہے، جو مختلف ادارے ہیں فوج پولیس وہاں کی امامت لے لیتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. بالکل چھوڑ دیتا ہے، کوئی بینکنگ وغیرہ میں چلے جاتا ہے، کوئی وکیل بن جاتے ہیں، آج کل بہت ہے، صحافی بن جاتے ہیں. تو اگر تو اس میں نیت ٹھیک ہوگی اور ضرورت ہوگی تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ اصل جو مقصد ہے ان مدارس کا وہ ہے تحفظ دین، تحفظ اسلام. تو یہ سامنے رکھیں بس، اور اسی کے لیے کام کریں، اپنی جاہ کے لیے، اپنی یہ کہ میری ایک وجاہت بن جائے، میرا ایک مقام بن جائے معاشرے میں، اس کے لیے اگر کام کریں گے تو ممکن ہے مقام مل بھی جائے اور ممکن ہے نہ ملے. طلبہ آ گئے ہیں؟
تو میرے خیال حدیث کی اجازت دے دیں ہو گئے تو ایک استاد سے آنے کی بات. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ اپنی جاہ کی جو فکر کرنی ہے، اپنے معاشرے میں مقام کی، یہ آپ اللہ پر چھوڑ دیں. یہ انسان کی کوشش سے نہ کبھی ہوا ہے پہلے اور نہ ہوگا. آج کے مصنوعی دور میں بھی دیکھ لیں، جتنے لوگ مشہور ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی اچھی صفات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ اوپر جاتے ہیں. خود کرتے کراتے کوئی ایک بار کلک ہو جائے تو ہو جائے، بعد میں اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کبھی ایک بار مشہور ہوئے، وہ جیسے وہ چائے والے کی فوٹو چلی تھی، بڑا جی خوبصورت ہے، وہ چلی 2-4 دن 2-4 ٹی ویوں نے اس کو لیا، ختم. کیونکہ کوئی خاص صفت ہے. اس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لیکن جو رہتے ہیں عوام کو یاد رہتے ہیں، وہ کاموں کی وجہ سے یاد رہتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی میں صفت ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو پھر قبول بھی دے دیتا ہے. یہ پکی بات ہے. تو اس لیے وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں. اگر اللہ نے مقبولیت دینی ہوگی دنیا میں دے دے، لیکن اگر صرف مقبولیت ملے اور اللہ کے یہاں قبولیت نہ ہو تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے آگے. پہلے جو ہے کیونکہ کراچی کے طلبہ ہیں، جامعۃ الرشید کے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، تو وہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هذا اول حديث سمعته من شيخي الشيخ محمد تقي العثماني حقيقة، وهو يرويه عن الشيخ محمد ياسين الفاداني مسند الدنيا المكي رحمه الله سبحانه وتعالى. یہ جو حدیث ہے الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، یہ حدیث میں نے وہ پہلی حدیث ہے جو اپنے استاد حضرت معتقی عثمانی صاحب سے سنی تھی حقیقتاً. کیونکہ ہمارے استاد جی کا حضرت معتقی صاحب کا معمول ہے کہ جب وہ سبق شروع کرتے ہیں دورہ حدیث کا، جس زمانے میں ہم نے پڑھا حضرت ترمذی پڑھاتے تھے اور حضرت بخاری شریف پڑھاتے ہیں، تو یہ اسی حدیث سے شروع کرتے ہیں مسلسل بالاولیہ سے، تاکہ حقیقی جو ہے وہ سند حاصل ہو جائے بالاولیہ سے. تو یہ سند مطبوع ہے، مدعوی ہے، نیٹ پہ ملتی ہے. اور وہ حضرت نے بھی یہ حدیث جو ہے بالاولیہ پہلی بار حضرت یاسین فادانی تھے، یہ سولتی تھے، اور مولانا رحمۃ اللہ کے پوتے مولانا سلیم صاحب کے غالباً ہم سبق تھے، اور مولانا سعید کے شاگرد تھے. سولتیہ میں بھی انہوں نے کچھ پڑھا اور پڑھایا بھی. پھر بعد میں انہوں نے اپنا مدرسہ قائم کیا تھا مکہ مکرمہ میں. یہ مسند الدنیا ان کا لقب تھا، کیونکہ ان کے پاس 1000 سے زیادہ مشائخ کی وہ اجازت حدیث تھی. 1000 سے زیادہ ان کا سبق چھپا ہوا، اتنا موٹا سبق ہے ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ حدیث میں نے حضرت والد صاحب سے بھی بارہا سنی، لیکن ظاہر ہے ان سے یہ پہلی حدیث سننا نہیں تھی. اس سے پہلے بھی کیونکہ ظاہر بچپن سے ان کے ساتھ رہے تو کئی حدیثیں ان سے اس سے پہلے بھی سن چکے تھے. تو میں اس کی آپ سب کو، سب جتنے بھی طالب علم ہیں، اساتذہ ہیں، سب کو اجازت دیتا ہوں حضرت مولانا تقی صاحب کی سند سے. اس کے علاوہ مجھے اجازت عامہ حاصل ہے حضرت مولانا عثمانی صاحب سے بھی حدیث میں، حضرت والد صاحب سے بھی. وہ بھی میں آپ کو حضرت والد صاحب کی جو سند ہے وہ حضرت شیخ سے ہیں، اور حضرت مولانا تقی صاحب کی اسناد تو نیٹ میں ہیں. وہ پوری انہوں نے مجھے اجازت عامہ دی ہے کہ ساری حدیث کی. تو یہ 2 سندوں سے بھی آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، آپ قبول کریں. تو اب یہ جو پچھلا موضوع ہے شروع کرتے ہیں. دیکھیں ایک حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا پہلے وہلے میں یعنی قیامت کے دن شروع میں ہی حساب کتاب ہوگا، ان میں 3 لوگ ہوں گے. حدیث کے یہ الفاظ ہیں، لیکن جب حدیث کے مضمون پر غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 3 لوگ نہیں ہوں گے، یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. میرا یہ ذوق کہتا ہے، میں نے کسی شارح حدیث کی شرح تو نہیں دیکھی، لیکن غالباً یہی لکھا ہوگا شرح نے بھی انشاءاللہ، یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو وہ ان کے ساتھ سوال و جواب اللہ تعالیٰ ایک جیسا ہی کریں گے، اور پھر ان کو جواب بھی ایک ہی قسم کا دیں گے. پہلے انسان کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، بلکہ اس کو کہیں گے کہ میں نے دنیا پر تم پہ یہ نعمتیں کی،
تمہیں یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے ساری اپنی جو عمر ہے، ساری زندگی جو ہے نا، وہ تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزار دی، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیں گے یہ بات صحیح ہے کہ تم نے ساری زندگی جہاد کرتے ہوئے گزاری اور آخر میں تم مر بھی گئے، لیکن یہ سب تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں یہ کہیں گے بڑا بہادر ہے۔ اور یہ بات کہہ دی گئی، یہ بات کہہ بھی دی گئی دنیا میں۔ تم نے کیوں کیا یہ کہ لوگ یہ کہیں گے یہ بڑا بہادر ہے، بڑا ثابت قدم ہے، بڑا دیکھیں مجاہد ہے، اور لوگوں نے یہ کہہ بھی دیا۔ تو اب جو تم نے جس لیے یہ کیا تھا کام، وہ تمہیں مل گیا، اور پھر اس کو اس کے منہ کے بل پہ گھسیٹ کر اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں پھنکوا دیں گے۔ ایک دوسرے انسان کو بلایا جائے گا، اسے بھی یہی سوال کیا جائے گا کہ تمہارے اوپر میں نے یہ نعمتیں کی، دنیا میں تمہیں یہ نعمتیں عطا کی، تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ، میں نے ساری زندگی علم اور قرآن پھیلانے میں گزار دی، ساری زندگی میں یہی کام کرتا رہا، اور آخر آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے یہ کیا، بے شک یہ کیا، ساری زندگی تم علم اور قرآن پھیلانے میں گزاری تم نے، لیکن یہ تم نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے یہ بڑا عالم ہے، یہ تو عالم ہے، یہ تو علامہ ہے، یہ تو دیکھیں کتنے نکات بیان کرتا ہے، اور یہ کہہ دیا گیا۔ یعنی جس لیے تم نے یہ کام کیا تھا وہ گویا تمہیں مل گیا، جو نتیجہ تم چاہتے تھے تمہیں مل گیا، اب جنت نہیں ملنی، اور اسے بھی اسی طرح منہ پہ بل پہ گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر تیسرے آدمی کو بلایا جائے گا اور اسے بھی یہی سوال کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اتنی نعمتیں دی میں نے تمہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے اس کے بدلے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ، آپ نے نعمتیں دی اور میرے پاس مال تھا، تو میں نے کوئی خیر کا ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس میں خرچ نہ کیا ہو۔ بہت بڑی بات ہے، آج کل لوگ مالدار جو لوگ ہیں وہ بعض جو ہے صرف مدارس کی مدد کرتے ہیں، بعض جو ہے صرف تبلیغ میں پیسہ لگاتے ہیں، بعض جو ہے صرف تحریکات کو پیسے دیتے ہیں، بعض جو ہے وہ صرف بے رغبان اور یتیمان کی مدد کرتے ہیں، بعض غریبوں کو کھانا کھلا، ہر کسی کا ذوق ہوتا ہے، بہت کوئی ہو تو 2 یا 3 باپ ہوں گے اس میں خرچ کر دیتا ہے، لیکن یہ کیا کہے گا کہ کوئی خیر کا ایسا راستہ نہیں ہے یا اللہ جس میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ یعنی کوئی بھی آیا ہے سائل دین کی وجہ سے پوچھنے یہ مجھے ضرورت ہے، اس کو دیا اس نے پیسہ، تو اللہ فرمائیں کہ بالکل تم نے ایسے ہی کیا، لیکن یہ سب تم نے کیوں کیا؟ تاکہ لوگ یہ کہ یہ تو بڑا سخی ہے، بڑا جواد ہے، بڑا سخاوت کرتا ہے، بڑا دیکھیں جی ایسا ہے، اور یہ دنیا میں کہہ دیا گیا، اور اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اب میں نے جو شروع میں عرض کی بات کہ یہ کیوں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 3 لوگ نہیں بلکہ 3 قسم کے لوگ ہیں، کہ یہ خیر کے جو ابواب ہیں نا یہی 3 ہیں، دنیا دین کے جو ابواب ہیں نا خدمت کے، یہ 3 ہی ہیں۔ یا تو انسان اس میں اپنی جان لگاتا ہے، اب وہ اس کا اعلیٰ ترین درجہ یہی ہے کہ قتال، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور یہ بھی اس کا درجہ ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ ختم النبوت کے محاذ پہ نکلے ہوئے ہیں، اور جو آپ کر رہے ہیں دین اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مدرسے میں رکھا ہوا ہے اور چل رہے ہیں، تو یہ درجات ہیں کس کے کہ بالنفس، یعنی اپنے آپ کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے گویا ہم جہاد کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں۔ تبلیغ بھی ایک راستہ ہے کہ اپنے آپ کو، یہ سب وہ ہے جو جس میں جان لگتی ہے انسان کی، وقت لگتا ہے انسان کا۔ دوسرا جو دین پھیلانے کا اور دین کی خدمت کا ذریعہ ہے وہ ہے علم، جو علماء کر رہے ہیں کہ علم کے ذریعے رہنمائی کی جائے، دنیا کو بتلایا جائے کہ دین کیا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور تیسرا ذریعہ وہ مال ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہے ذریعہ کسی کے ذہن میں ہو؟ کوئی ذریعہ، یہی 3 ذریعے ہیں خدمت دین کے، کہ یا اپنا آپ لگایا جائے اس میں، یا اپنا علم لگایا جائے اس میں، یا اپنا مال لگا دیا جائے، یہ 3 ہی ذریعے ہیں۔ تو
یہ تینوں گویا مجھے دوسری جو بات یہ کہنی ہے کہ کبھی جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو دین کی ہم خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ حدیث ہمارے لیے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو ہے نا اپنی اصلاح کریں۔ اب دیکھیں نا کتنا یہ عجیب ہے، دو باتیں اس میں بڑی عجیب ہیں کہ پوچھا جائے گا کہ تم پر یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی، تم نے کیا کیا؟ وہ ڈٹائی سے کہے گا میں نے تو یہ خدمت کی دین کی۔ گویا وہ بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو یہ کر رہا ہوں یہ دینی کام کر رہا ہوں۔ اس کا جو حتیٰ کہ جب انسان کی نیت میں جو فطور ہوتا ہے نا، وہ دو ہی لوگ جانتے ہیں، یا خود وہ جانتا ہے یا اللہ جان رہا ہوتا ہے۔ تیسرے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو کام یہ کر رہا ہے یہ صحیح نیت سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا اللہ کو پتا ہوتا ہے یا خود انسان کو پتا ہوتا ہے۔ تو گویا یہ جو اس کے بعد آتا ہے نا وقت قیل کہ کہہ دیا گیا یہ بات، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ سب لوگ تعریف کر رہے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہی کر رہا ہوں، تو وہ اللہ کے سامنے بھی ڈٹائی سے کھڑا ہوگا کہ یا اللہ میں نے تیری بڑی خدمت کی تیرے دین کی، دیکھنا میں نے ساری عمر تیرے جہاد میں گزار دی، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، تو آپ کیا مجھ سے حساب مانگ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کی نعمتوں کا جو ہے وہ ادا کر دیا حق کہ میں شہید ہو گیا۔ وجہ کیا تھی کہ دنیا میں اس کی اتنی تعریف ہوئی تھی، اتنا وہ ہوا تھا، تو اس لیے دنیا کی جو مقبولیت ہے نا اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ وہ جو دوسری احادیث میں آتا ہے کہ اللہ مقبولیت عطا کرتا ہے، پہلے حضرت جبریل کو فرماتے ہیں، پھر وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، پھر فرشتے مخلوقات حتیٰ کہ پھر ہر یعنی چرند پرند بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو یہ نہیں سمجھتا، عجب نہیں اس میں ہوتا۔ دیکھیں نا عجب کتنی خطرناک چیز ہے کہ صحابہ میں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں حنین میں، پھر بھی ظاہراً ہزیمت آ گئی، اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو جس کی تعریف کی جائے اگر اس کے اندر عجب آ جائے تو سمجھ لے کہ خطرناک معاملہ ہے، وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں اللہ کے ہاں بھی مقبول ہوں کیونکہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، تو یہ گویا کہ خطرے کی علامت ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو لوگ جو کہہ رہے ہیں اس سے نہیں سمجھنا چاہیے، اور دوسری بات بھی یہی کہ انسان یعنی کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی یعنی وہ ایسے شیطان اس پر منمہ سازی کرتا ہے کہ وہ نیت میں فطور ہونے کے باوجود اس نیت کے فطور کو نہیں پہچانتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں پہلے یہ بات کر لیتا ہوں کہ اب اس کے یہ نیت کا فطور ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کا وہی طریقہ ہے جو ہمارے مشائخ کا معمول رہا ہے کہ اپنا ہاتھ کسی شیخ کے ہاتھ میں دے، وہ جو ہے نا آپ کو اس کو حالات بتاتے رہیں اپنے، تو وہ انشاءاللہ پھر آپ کا علاج بھی کر دے گا دل کا۔ اس کی مثال آسان مثال سمجھنی ہونا تو یہ آج کل جو دو قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، نفسیاتی ڈاکٹر اور ظاہری بدن کے ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر۔ اب ویسے دیکھا جائے تو جو MBBS ڈاکٹر ہیں وہ افضل ہے، لیکن بیماری کے حساب سے آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کے پوچھ لیں کہ کون سی بیماری زیادہ خطرناک ہوتی ہے، نفسیاتی یا ظاہری، وہ کہے گا نفسیاتی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو ظاہری چوٹ لگی ہے نا اس کو بھی پتا ہے کہ میرے یہ بیماری ہے مجھ میں، جو نفسیاتی بیمار ہے وہ کہے گا میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ کبھی کسی پاگل نے اپنے آپ کو کہا کہ میں پاگل۔ تو اسی طرح جو عالم ہے اس کا درجہ بلند ہے، لیکن بیمار جو ہے نا وہ روحانی بیماری زیادہ سخت ہے، اور اس کا معالج شیخ جو ہوتا ہے وہ کبھی عالم نہ بھی ہو۔ جیسے حاجی امداد اللہ صاحب بھی پورے عالم نہیں تھے لیکن عالم گر تھے۔ ہمارے حضرت شیخ کے خلفاء میں تھے صوفی محمد اقبال ہوشیارپوری، وہ بھی پورے عالم نہیں تھے، مشکات تک پڑھا ہوا تھا، لیکن کتنے بڑے عالموں کے عالم وہ شیخ تھے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں وہی معاملہ ہے کہ نفسیاتی ڈاکٹر ڈاکٹروں کے کیٹیگری میں اگرچہ کم درجے کا ہو، لیکن علاج اس نے وہ جو کرنا ہے وہ سخت بیماریوں کا ہے۔ تو یہ جو علاج ہے دل کا، اور یہ بالکل جیسے نفسیاتی ڈاکٹر ہے، اور کسی بھی آپ ڈاکٹر کے عام آدمی سے پوچھ لیں کہ بھئی کون سا مریض زیادہ خطرناک ہوتا ہے، جس کو سر میں چوٹ لگی ہو یا جس کا دماغ اندر سے خراب ہو، وہی زیادہ خطرناک ہے۔
تو ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں اگر اس میں کوئی کمی زیادتی ہے تو وہ عالم بتائے گا آپ کو، یہ کریں آپ، نماز اس طرح پڑھیں، مسئلے یہ ہیں، جنابت ہو تو یہ کریں، نماز اس طرح پڑھیں، زکوٰۃ اس طرح دے، روزہ اس طرح رکھیں. لیکن یہ صحیح طور پر ادا ہو، زندگی صحیح کیسے گزارنی ہے، نیت کیسے کرنی ہے، کس طرح علاج کرنا ہے، آپ کے اندر عجب ہے نہیں ہے، تکبر ہے نہیں ہے، حسد ہے نہیں ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ نفسیاتی جو طبیب ہے، جو اس کو ہم عرف عام میں شیخ یا پیر کہتے ہیں، یہ اس نے کرنا ہے. اور وہ تبھی کرے گا جب آپ اس کو اپنے احوال بتائیں گے. آپ اس سے چھپاتے رہے، جیسے نفسیاتی ڈاکٹر کو نہ بتائیں تو کیسے کسی کو پتہ چلتا ہے. ہاں شیخ کبھی کبھی پہچان لیتے ہیں، جیسے نفسیاتی ڈاکٹر آپ کی ظاہری حرکت دیکھ کر بھی پہچان لیتا ہے کہ یہ نفسیاتی بیمار ہے، اسی طرح شیخ بھی آپ کی ظاہری طور پر حرکتیں دیکھ کر بھی پہچان لیتا ہے کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے. لیکن جب تک آپ اس کے پاس جائیں گے نہیں، حوالے نہیں اپنے آپ کو کریں گے، وہ علاج کیسے شروع کرے گا آپ کا؟ نفسیاتی بالکل یہ ہے. مجھے ہمارے استاد تو نہیں تھے، استادوں کے درجے میں تھے، حضرت مولانا حبیب اللہ قربان علی، جو حضرت شیخ الحدیث کے خطوط ہیں اس میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بقلم حبیب اللہ. تو یہ انہوں نے ہمیں یہ مثال دے کر سمجھایا تھا کہ یہ ڈاکٹروں کی مثال ایسی ہے جیسے علماء ظاہر، اور جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ وہی جیسے پیر اور علماء باطن. تو آپ دیکھیں نا کہ یعنی اس حدیث میں کہ ایک تو وہ ڈٹائی کے ساتھ اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہے، حتیٰ کہ یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جب وہ قبر میں رہا ہو انسان جس کی نیت میں فطور ہو تو اسے وہاں تھوڑا بہت اندازہ نہ ہو گیا ہو کہ میں نے جو کام کیے ہیں وہ قبول نہیں ہوئے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے سامنے بھی جا کر کھڑا ہوگا کہ نہیں میں نے تو یہ عمل کیے ہیں، میں نے تو ایک پورا علم حاصل کیا اور علم پھیلایا. اور تیسرا کہے گا کہ میں نے تو جو ہے مال کے ذریعے ہر باب میں خرچہ کیا ہے. تو حضور اللہ تعالیٰ پھر اس کی بتائیں گے، اس کی بیماری اور قبول نہ ہونے کی وجہ بتلائیں گے کہ یہ کام تم نے اس لیے کیا کہ دنیا میں تمہیں اس کا نتیجہ مل جائے، اور دنیا میں مل گیا. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جو دنیا کی واہ واہ ہے نا، اس سے اپنے دماغ کو میں سے نکال دیں. نتیجہ جو ہے نا اصل آخرت میں ملنا ہے. ہمیں یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ آخرت میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں تو اب یعنی میسر ہے. آپ سب کی مثالیں چھوڑیں. میں نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ دور دیکھا ہے جب مکے میں آتے تھے، بالکل عام ہوٹلوں قبروں میں عام گھروں میں رہتے تھے. ابھی تو وہ بادشاہ کے مہمان ہوتے ہیں، ابھی کچھ سال پہلے تھے. یعنی ایک بار حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ایک کمرے میں ٹھہرے تو نہا کر باہر نکلے تو پسینہ پسینے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو ڈر گیا کوئی بیماری. کہتے نہیں وہ اندر جو فین ہے ہوتا ہے کیا کہتے ہیں ایگزسٹ فین، وہ نہیں چل رہا تھا. تو یہ ابھی کے بزرگ ہیں. جو پرانے بزرگ تھے انہوں نے تو عجیب، یعنی خود ہمارے دادا جان جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کے 1953 میں، تو ایک سال پورا یہاں اپنا گھر، پکا گھر تھا اس زمانے میں شہر میں فیصل آباد میں، پہلے بھی امرتسر میں پکا گھر تھا، یعنی کہ گاؤں دیہات میں رہتے تھے، پکے گھروں میں رہتے تھے. وہاں کے ایک سال تک خیمے میں رہے ہیں 4 بچوں کے ساتھ. تو وہاں جو گئے ہیں وہ دین کے لیے گئے، کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی آسائش کے لیے گئے. 1975 75 تک تو سعودی عرب پاکستان سے بہت پیچھے تھا. تو پھر ایک دم اللہ نے ان کو شریعت کی وجہ سے دولت سے نوازا اور آگے چلے. ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ بسوں میں سفر کیا ہے، حضرت والد صاحب کے ساتھ، مولانا عبد الرحمان صاحب کے ساتھ رکشوں میں سفر کیا ہے، یہی پاکستان میں. یہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے، جو میرے سے پرانے ہیں یہ حضرات ہیں، انہوں نے تو اور دیکھا ہوگا. خود ہمارے حضرت پیر صاحب مولانا طلحہ صاحب کے بارے میں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ بسوں میں آ جاتے تھے گاؤں دیہاتوں میں. میں ابھی گنگو گیا تھا، رمضان میں ہندوستان جانا ہوا تھا آخری عشرے میں، تو وہاں گنگو سے آگے 22-23 کلومیٹر ایک گاؤں میں گیا. تو وہاں وہ انہوں نے کہا کہ یہ 1404 میں آپ کے والد صاحب حافظ صغیر صاحب یہ آئے تھے یہاں، اور گنگو سے یہاں تک بالکل کچا رستہ تھا. ابھی صرف 1 کلومیٹر کچا رستہ تھا، تو ہماری گاڑیاں بھی حتیٰ کہ اچھی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے جسے کہتے ہیں نا وہ سب کچھ ہل گیا تھا اندر سے. تو حضرت والد صاحب اور حافظ صغیر صاحب اس زمانے میں 1404 میں وہ 22 کلومیٹر 23 کلومیٹر گنگو سے وہاں تک وہ کچے راستے پر گئے اس گاؤں، اور مدرسہ قائم کیا. پھر اگلے سال بھی گئے. اور اس زمانے میں تو یہ ہندوستان کی سڑکیں جو مین سڑک ہوتی تھی وہ بھی 1.5 فٹ کا کھڈا ہوتا تھا. تو یہ ہم نے دیکھی ہوئی ہیں قربانیاں اپنے بزرگوں کی. تو پرانوں نے تو کتنی قربانی دی. اب تو
اے سی لگے ہوئے ہیں مسجدوں میں، کہاں اس کا تصور تھا آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے؟ تو اس پر شکر ادا کرے، اور دنیا کے جو فوائد ہیں، دنیا میں کیا ملے گا یہ پڑھنے کے بعد یہ نکالیں ذہن سے، اور آخرت کو ذہن میں رکھیں کہ آخرت میں کیا اللہ نے دینا ہے۔ بس یہ تھوڑا سا رخ بدلنا ہے، کام تو آپ نے یہی کرنا ہے۔ کوئی 10,000 طالب علموں میں ایک طالب علم نکلتا ہے جو کسی اور فیلڈ میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کر آپ بنانے کے میں نے وہ بننا ہے اور وہ بن بھی نہ سکیں تو دنیا بھی ضائع کہ وہ ملا بھی نہیں جو جس کے نیت سے آپ پڑھتے رہے، اور آخرت تو ضائع ہو ہی گئی۔ اس لیے اگر آخرت کو ذہن میں رکھے کہ بھئی آخرت میں جو ہمارے بزرگوں کو ملی، اور الحمدللہ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں سب کی سمانے پڑے، آخر میں ایک باب ہوتا ہے کہ بعد الموت ان کو لوگوں نے، نیک لوگوں نے خواب میں دیکھا کیسا پایا، اور یہ صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، ابھی کی یہ کوئی جدید بدعت نہیں ہے ہمارے۔ صحابہ کے بھی تذکرے پڑھے، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت بکر کو خواب میں دیکھا صحابہ نے، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، علی کو، دوسرے دیگر صحابہ کو، کابر صحابہ کو، کہ انہوں نے بتلایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، کسی کے ساتھ سختی ہوئی، کسی کے ساتھ آسانی ہوئی، تو وہ بتلایا، وجہ بھی بتلایا۔ تو یہی ہمارے بزرگوں کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا مقام تھا، کیونکہ اتنے سخت حالات میں دنیا کو چھوڑ کر، اور اگر وہ چاہتے نا ہمارے جو بزرگوں کی، یہ حضرت گنگوہی ہو گئے، حضرت نانوتوی، حضرت سہارنپوری، بالذات خود حضرت شیخ وغیرہ، یہ اگر چاہتے تو یہ دنیا کو اگر اپنا لیتے تو کوئی مشکل نہیں تھا ان کے لیے، لیکن پھر ان کا کوئی نام لیوانا ہوتا۔ یعنی حضرت شیخ کے بارے میں بتاتا ہوں، دیگر مشائخ کی بڑی قربانی ہے۔ حضرت شیخ نے آپ بیٹی میں لکھا ہے کہ کوئی خاندانی زمین تھی، اس کا جھگڑا تھا، تو ان کو بھی شہادت کے لیے بلایا جج نے، تو حضرت شیخ کو بہت یعنی وہ ہوتی تھی، وحشت ہوتی تھی عدالتوں میں اور ادھر جانے میں، تو حضرت نے لکھ کر بھیج دیا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، میری طرف سے یہ باقی ورثہ میں تقسیم کر دی، بالکل چھوڑ دے۔ تو وہ دو ان کے رشتہ دار قریبی آگے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہاری بچیاں ہیں، تم جو ہے وہ اس طرح چھوڑ رہے ہو زمین، کیا اس کا ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو نصیب میں ہے وہ تو مل کے رہنا ہے، اور نصیب میں جو نہیں ہے وہ اگر مل بھی گیا تو کسی نہ کسی اور وجہ سے چلے جائے گا، اور میں اپنے سبق کا اور حدیث کا خرچ کر کے یہ تمہارے اس دنیا کے پیچھے بھاگوں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، چھوڑ دی۔ اس طرح حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ وہ ان کو وہاں غالباً حیدرآباد سے آفر آئی، یہاں 14 روپے تنخواہ تھی، وہاں 200 روپے کی تنخواہ کی آفر آئی کہ آپ آئے، اور زیادہ پڑھانا بھی نہیں ہے، کتب خانہ بھی ہے وہاں، سب کچھ ہے۔ حضرت شیخ نے خود لکھا ہے کہ باقی تو اتنا نہیں ہوا آفر میں، لیکن اس پر بڑی مجھے لالچ ہوئی کہ وہاں کتب خانہ بہت عظیم تھا، لیکن پھر یہی سوچا کہ یہ ماحول وہاں نہیں ملے گا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آج کل ہم تعبیر ہے، یعنی یہ ماحول کے لیے صرف کہ دینی جو ماحول ہے، یہ قال اللہ قال رسول کا جو ماحول ہے یہ نہ چھوٹے، اس کے لیے قربانیاں دی، کیونکہ یہ ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے۔ یہ دوسری چیز، ایک بزرگ کا میں نے مقولہ پڑھا کہ یہ ماحول جو ہے نا موسم کی طرح ہے، اب سردی ہو گرمی ہو ہر کسی کو لگتی ہے، لیکن اچھی صحت ہو انسان کی تو اس پر اثر نہیں کرتی سردی گرمی، تھوڑا سا کمزور ہو تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہماری ایمانیات کی کیفیات مضبوط ہوں، ایمان کی کیفیات، تو ماحول کا اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر بہت سخت آپ کے عام کپڑے پہنے ہوئے اور آپ کو ایک دم برف میں پھینک دیا جائے، یا برف میں نہیں مری کے اوپر پہاڑیوں پر لے جایا جائے جہاں گرمیوں میں سردی ہوتی ہے، تو آپ ایک دم تنگ ہو جائیں گے کہ سردی لگے گی جتنے مرضی آپ صحت مند ہو۔ تو اسی طرح یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے کہ اگر ایمان کی کیفیات اچھی ہو لیکن ایک ماحول اتنا خراب ہو، بالکل زمہریر والا ماحول ہو، تو پھر سردی لگے گی اور ماحول اثر کرے گا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے ماحول بھی اپنا بنایا اور اس کے اندر رہے، تاکہ اب یہ مدارس جو بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا، ورنہ وہ چاہتے تو کہتے کہ بھئی کالج بنی ہے، چلو ہمیں بھی ایک شعبہ دے تو ہم بھی دین پڑھاتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں دینی شعبے جا کر، عربی شعبے جا کر یونیورسٹیوں میں کیا حالت ہے وہاں، پتہ ہی نہیں لگتا۔ اور جیسے کہ ہمارے استاد محمد عثمانی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو علم دین ہم پڑھتے ہیں، یہ کوئی بطور فلسفہ یا کوئی بطور صرف مجرد علم کے لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں معلومات مل جائیں،
بلکہ اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے اور آگے بتلانا ہے کہ اس پر عمل کریں۔ تو یہ تیسری بات ہے کہ نیت کر لیں کہ جو کچھ پڑھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اخلاص کی نیت کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ حال نہ ہو جو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوا کہ اللہ نے سب چیزیں ان کی جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دی اور کہا کہ تم نے دنیا کے لیے کیا تھا، دنیا میں تمہیں مل گیا، اب آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ حاصل ہوگا اخلاص کے ساتھ، اور اس کی نشانی یہی ہے اخلاص کی کہ سب سے پہلے تو اپنا حساب کرتے رہیں، اور کئی سبن دانا نفس، جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے، یہی عقل مند ہے کہ بھئی میں صحیح نیت ہے، میری نیت صحیح ہے کہ نہیں۔ اور آج کل تو آسان ہے، کسی اچھے اہل حق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، تعلق بنائیں ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، اصلاح کر دے۔ اور دوسرا یہ کہ جب کوئی آزمائش آئے نا تب پتہ چلتا ہے نیت ٹھیک ہے۔ جب کوئی آزمائش آئے، کوئی مشکل آئے تو یہی کہیں کہ بھئی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو کوئی مشکل آ گئی ہے بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ دور کرے گا۔ دوسری بات اچھا ماحول اختیار کریں۔ تیسری بات کہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں نیت یہ کر لیں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور جس طرح اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت والی زندگی عطا فرمائے، جب موت آئے تو ایمان والی موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمارے سب محبین، احباب، رشتہ دار، اکابر سب کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها اللهم ارحمنا بترك المعاصي وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا كريم يا وهاب يا أكرم الأكرمين يا ذو الجلال والإكرام اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا لے جن کے گناہوں کو تو حسنات سے بدل دیتا ہے یا ارحم الراحمین ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما یا ارحم الراحمین ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم ہمیں اگلی زندگی شریعت سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی نصرت فرما خاص طور پہ فلسطین و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت فرما ان دونوں ملکوں کو یا اللہ یہود و ہنود کے قبضوں سے آزاد فرما یا اللہ ارحم الراحمین تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما خاص طور پہ ہندوستان میں برما میں فلپائن میں اور دیگر جگہوں پر جہاں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں سب کی نصرت فرما یا ارحم الراحمین جو جیلوں میں ظلم بند ہے اس کو خیر و عافیت کے ساتھ گھر کی طرف لوٹا سالم غانم گھر کی طرف لوٹا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام جن کے یا اللہ جیلوں میں بند ہیں ان کے گھر والوں کی جو پریشانی ہے ان کو دور فرما ان کی ضروریات کا تکفل فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین جو بھی مسلمان کسی مشکل میں مبتلا ہے اس کو دور فرما
یا ارحم الراحمین خاص طور پہ حاضرین میں سے جو کسی مشکل میں مبتلا ہے اس کو دور فرما، خاص طور پہ قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اسی زندگی میں عافیت و خیریت کے ساتھ یا اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جو بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ حاضرین میں سے جو بیمار ہیں ان کے کوئی تعلق والا یا کسی نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے یا اللہ فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے اکابر ہوں، ہمارے والدین ہوں، ہمارے اساتذہ و مشائخ ہوں، ہمارے ساتھی ہوں، دوست احباب ہوں، سب کی یا اللہ مغفرت تامہ فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلی علیین میں مقام عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں بھی جب یا اللہ موت آئے تو ایمان والی موت نصیب فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ جو بچے بچیاں یا اللہ جوان ہیں، رشتے کے قابل یا شادی کے قابل ہیں، رشتے کے منتظر ہیں، اچھے رشتے عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جن کے رشتے ہو چکے، شادی ہو چکی، اولاد نہیں، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جن کو نرینہ اولاد کا تمنا ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ جتنے یا اللہ دینی ادارے، دینی جماعتیں، دینی جمعیتیں، مسجدیں، مدارس یا اللہ دین کا کام کر رہی ہیں، جتنے افراد دین کا کام کر رہے ہیں، سب کو قبول فرما، سب کی ضروریات کا تکفل فرما، سب کی یا اللہ جو ضروریات ہیں ان کو پورا فرما یا ارحم الراحمین۔ ان کو شریر کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، جادوگروں کے جادو سے، سب سے محفوظ فرما یا